دن نصیب کر دے۔ اور یہ بھی میرے کو ایک تحفہ کل ہی میرے ایک ساتھی پرلے پاسوں 8 نمبر گلی چاہتے سلیم صاحب درویش آدمی ہے نیک پرہیزگار، اس آخیا کوئی درود شریف مینوں لب کے دی، درود بڑے میں جو دسیا انہیں آخیا بس یہ ہنے دے تاکہ میں فوٹو سلیٹ کراواں۔ میں پھر قاری صاحب دے ذمہ لاتا بھی جا رہا ہوں یہ تحفہ ونڈ دے انہوں تاکہ اس درود شریف تے لگ جائے۔ اور یہ درود پاک ہوں تسی سنو، بہت درود ہے، ہر بندے نے اپنا اپنا زور لایا، مگر اخیر کر چڑی امام ابو الحسن علیہ السلام نے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام دی اولاد چواں بندے پوچھا کہ امام کو درود شریف دس جس اللہ دا نبی بھی خوش ہو جائے تو رسول ایسے لفظاں نہ پڑھا ہویا کہ بلے 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 اخیر کر چلی۔ تو امام نے فرمایا من سر علی محمد فی الصلاۃ علی النبی وآلہ، جو چاہتا ہے کہ اللہ اور اللہ دے رسول دی حال خوش ہو جائے درود پڑھیا اے کبھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد فی الاولین وصلی علی محمد وآل محمد فی الآخرین وصلی علی محمد وآل محمد فی الملأ الاعلی وصلی علی محمد وآل محمد فی المرسلین اللہم آت محمد الوسیلۃ والشرف والفضیلۃ والدرجۃ الکبیرہ۔ یہ ساری دعا دا ترجمہ قاری صاحب کر دیں گے کہ اللہ دے رسول اعلیٰ تو اعلیٰ شان اس دن عطا کر۔ کام بہت چھوٹی جی بات جڑی ہے اللہم انی آمنت بمحمد ولم ارہ، میں تسی سارے کام نصیب رہ گئے بے آپ دا ظاہری چہرہ اسی دنیا نہیں دے سکے۔ امام فرماؤں تو کہہ دعا اے اللہ میں تیرے حبیب محمد رسولہ تے ایمان لے آیا حالانکہ میں آپ نے اس دنیا دے نہیں ویکھیا، ہونے دا سرا مینوں یہ دے فلا تحرمنی یوم القیامت، رویا تا دن قیامت دے ہن مینوں محروم نہ رکھی حضور دے دیدار تو، دنیا چ نہیں ویکھ سکیا تو اسے چہرے تے نظر پوا دی۔ ورزقنی صحبتہ، تے مینوں اپنے فضل نہ نصیب کریں بھی میں آپ دی کچہری چ بیٹھاں، وتوفنی علی ملتی، تے اس دنیا چ مینوں ماریں تے حضور دے طریقیاں تے چلدیاں میری موت ہوے، وسقنی من حوضی مشرب الروین سائغا ہنیا، تے رسول کریم علیہ السلام دا حوض کوثر جدا پانی برف نالوں ٹھنڈا، دودھ نالوں زیادہ سفید، شہد نالوں میٹھا، جڑا حضور نے فرمایا جن نے پی لیا اسے حوض کوثر تو پھر نہیں پیاسا ہوگا۔ اے اللہ حضور دے اس حوض تو مینوں ایڈاں دا پیائیں روین جڑا میری پیاس ہو جا دے، سائغن چنگی طرح رج جائے، ہنین تے لطف آ جاوے، لازم بعد وبدا تے پھر نہ میں مڑ کے پیاسا ہواں، انک علی کل شیء قدیر، تیرے لیے کہڑا کم مشکل ہے جو تو چاہے کر دے۔ اللہم کما آمنت بمحمد ولم ارہ، اے اللہ جس طرح میں تیرے رسول تے ایمان لے آیا تے ویکھیا نہیں، فارفنی فی الجنان وجہ، ہن دن قیامت دے مینوں پہچان کدی ہوگی بے نعمت میں اللہ دا نبی کہڑا مینوں پھر حضور پاک دے چہرے دی جڑی پہچان اور تعارف تو کرا۔ اللہم بلغ روح محمد انی تحیتاً کثیرتاً و سلامہ۔ کئی لوگ آندے تھے قرآن حکم ہے نبی تے درود ہی بھیجو، سلام کتھے ہے؟ امام نے سلام ہی پورا کرتا۔ اللہم بلغ روح محمد انی، اے اللہ اپنے حبیب پاک دی روح پاک دے سامنے میری طرفوں پہنچا، تحیتاً کثیرہ بہت سلامیاں وقت سلامن اور سلام تے نال فرمایا قال من صلی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا الصلوات، جس بندے نے بھی انہاں لفظاں اپنے نبی تے درود شریف پڑھیا حدمت ذنوبہ، گناہ دے اللہ نے مٹاتے و محیت خطایا، غلطیاں جڑیاں انہاں تے قلم پھیر دیتا، ودام سرور اور خوشیاں سے ہمیشہ رہو گا، وسط وجیبہ دعا اور جڑی دعا کرو گا اللہ قبول فرماؤ گا، بہت یا عمل اور جڑیاں آساں اور امیداں رکھدا او دیاں ساریاں آرزواں پوریاں کرو گا اللہ، و بوسے تعلق پھر رزق ہی اور رزق بھی اللہ فراخی کرو گا، رج کے کھانو گا وہین ارا ادوے، اور اگر کوئی وہ دشمن اور مخالف ہون گے اللہ انہوں دے مقابلے مدد فرماؤ گا، واہ لہو سببا وائل خیر، اور یہ واسطے بے شمار پڑھائیاں کا سبب بنوں، وَيُجَعَلُ مِن رُفَقَاءِ نَبِيِّهِ فِي الْجِنَانِ الْأَعْلَىٰ، تے آخری انعام ملوے ہوئے کہ بلند جنت فردوس دے اندر اللہ دے رسول دے ساتھیاں جاؤ گا، اور کرے کی انہوں یقولون ثلاث مرات غدوہ و ثلاث مرات عشیہ، 3 واری سویرے کہہ دے 3 واری شام نو پیا، اے لے لے قاری صاحب تو جمعے تو بعد اینو وظیفہ بنا لو، بس 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام، کمال ہے درود شریف، ایسا تحفہ بھی اس سلیم نے اس سے ویڑے چوڑی چ پا لیا، میں انہوں چھڑ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اینے درود شریف پڑھے ایڈا دا کہے نو نصیب ہویا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام دے بارے ساڈا دعا کرنا رب نو کنا پیارا، حالانکہ اللہ دے رسول ساڈے دعاؤں دے محتاج نہیں، انہوں نے اللہ نے وہ کچھ دتا پیا سی امیدوار ہیں بھی وہ دن قیامت دے ہاتھ پھیر دین بھی اللہ اپنا
گھر جانی بات. ہاں اسی اپنی جان چھڑاؤ لی آنے ہیں تے رسول اللہ دے دامن اٹھا جیے صرف اللہ دی خوشنودی اللہ راضی ہوں تے میرے نبی دی خیر منگ دے جی. ایڈا تواڈے اندر پیار اور محبت ہے. غم زدوں کو رضا مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نعت دا آخری شعر ہے. غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے. مجدہ فارسی خوشخبری نو آندے ہے. آندا دے دے سنیا خوشی دی اطلاع دے دے انہوں جڑے بیچارے دکھاں پھسے ہے. غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اللہ دے دربار کھڑا ہونا مگر پتر کوئی کم کر بنیاد پرست ہو جا آپ دے پیر نہ چھڈ ڈگدا ٹینڈا پہنچ جائے گا. تے جے وہ نیت آتی ہے تے ہور پاسے تر پیاں پھر بھائی کافر خوش ہو جان گے ہندو خوش ہو جان گے اللہ نہیں خوش ہونا اور نہ دا رسول خوش ہونا. تو اس بارے صبح ہی میرے سامنے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم آئی. ہوں میں اتنے اپنی بات نو ختم کردا. یہ تضمین بر شعر ابو طالب کریم. ابو طالب کریم فارسی کا ایک شاعر ہویا. آخر چ ایک شعر تضمین گرا لگاؤ آدھے. پہلا اپنی نظم لکھی ہے مڑ کے جی نال گرا لا دے آخر چ شعر لکھی. میرا تہاڈا حال ہے جو کوئی میں بیان کیتا نچوڑ رہی ہے. ہر مسلمان نو کہہ رہا خوب ہے تجھ کو شعار صاحب یثرب کا پاس. طنز دے طوراں دا واہ مسلمانہ حضور دی سنت دار آپ دے طریقے دا تینوں بڑا لحاظ بہت دین پہ چلدا. خوب ہے تجھ کو شعار صاحب یثرب کا پاس. ہر بندہ تقریر سامنے کلا کلا سوچو کماؤنا کھانا پہننا کی حال ہے ساڈا. خوب ہے تجھ کو شعار صاحب یثرب کا پاس. کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تو مسلم نہیں. تیری ایک بات دس رہی ہے کہ تو کوئی مسلمان نہیں. جھوٹ بولدا میں آقا دا نام لیواں. ایک کم اپنا وخا جے تو پتہ لگے نہ تیری حکومت اسلامی نہ تیرا کھانا پینا حرام نہ تیرا کماؤنا اسلامی. ہر کم جڑا غلط. کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تو مسلم نہیں. جس سے تیرے حلقہ گردن جس سے تیرے حلقہ خاتم میں تھا جس سے تیرے حلقہ خاتم میں گردوں تھا اسیر. اے سلیمان تیری غفرت نے گوایا وہ نگی. مشہور ہے بات غلط ہے یہ صحیح کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ نے ایک انگوٹھی دیتی تھی جس پاروں ساری انہوں کی سلطنت چل رہی تھی. فرشتے جنات بھی انسان بھی ہر شے ماتحت تھی. آندا مسلمانہ تیرے کول بھی انگوٹھی جڑی تھی نا جہد آسمان تک تیرے حکم دے مطابق چلتا. تو آندا سی بارشاں برس جان برس جاندیاں. تو آندا نہیں موسم نہیں رک جان اللہ روکدا. جس سے تیرے حلقہ خاتم میں تھا گردوں اسیر. اے سلیمان تیری غفلت نے گوایا وہ نگی. سانو آندا ہے سلیمان انگوٹھی گوا بیٹھے جے ہن نہیں تواڈے کسی نے مننی. تسی وہ انگوٹھی سلیمان علیہ السلام والی گم کر دی نہیں. وہ نشان سجدہ جو روشن تھا کوکب کی طرح. مسلمان دا پتر جوان ہوندیاں ہی متھے دیا محراب پیا سجدے کر کر کے. ہن بڈھیاں دے بھی ہے نہیں شراباں پی کے زنا دے جویاں چ عمر گزار دے محراب کتھوں بنے. پر میں وہ نشان سجدہ جو روشن تھا کوکب کی طرح. جس طرح آسمان تے تارا چمکدا نا مسلمان دا مٹھا ویکھ کے نظر آوندا بہلا کے چکن بڑا بندہ. ہو گئی ہے اس سے اب ناشنا تیری جبیں. ہن نہیں تیرے متھے تے مسلمان نظر آوندا. تیرا متھا اس تو بالکل نہ دور ہو گیا. دیکھ تو اپنا عمل تجھ کو نظر آتی ہے کیا وہ صداقت جس کی بے باکی تھی حیرت آفری. آندا ذرا سوچتے صحیح وہ سچ جڑا تو بولدا سی کدی کافر بھی لڑ جاندے سی وقت دے بادشاہ بھی کم جاندے. ہاں بڑے بڑے بادشاہ دے درباراں ہوئیاں گلاں آکھیا آیا حکم ہے جھوٹ بولدا. آکھیا سر اڑا دوں گا. نے آکھیا سر اڑا دیں کی ہوگا. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بندہ جنہوں حجاج ابن یوسف نے دربار تلوار نہ ذبح کرایا. 1,20,000 نے دربار چھری نہ حلال کرایا. جنہوں آ جاندے دا نام ہے ساڈا پاک خون بد آیا حدیث ملعون مبیر اور خون ریز آدمی ظالم. 1,20,000 دربار چھری نہ نتا تے ذبح کیتا. جنگاں جڑا ماریا وکھرا. حضور نے مبیر کیا سی کہ ہلاکو جمنا وہ ایسی نام مراد. ہاں مگر حضرت سعید آخری بندہ جنہوں کہنے لگا قتل کر. کعبہ رخ انہوں نے منہ کر لیا. جس تلوار کی تھی کعبہ رخ ہو گئے. نال فرمایا وجہ تو وجہ للذی فاطر السماوات. کہنے لگا اجے بھی قرآن پڑھدا پھیر دیو منہ پھیریا تو آکھیا اینما تولوا فثم وجہ اللہ.
کہنے لگا منہ پرنے سٹو انہوں، منہ پرنے سٹیا تے کیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کہنے لگا تمہیں اجے بھی تینوں قرآن یاد آندا؟ کچھ نہیں، میرے تے ظلم جڑا ہے کڑی دی کڑی ہے، تو تلوار پھیرنی ہے میری جان مک جانی، مگر جدن میری باری آنی نا میں خدا دی عدالت ہونا تو تیرے نال حساب ہونا، تیرے تے وقت اوکھا ہونا، میرے لیے کوئی گل نہیں، تھوڑا جا وقت ہے۔ تو اقبال فرماتے دیکھ تو اپنا عمل تجھ کو نظر آتی ہے کیا وہ صداقت جس کی بے باکی تھی حیرت آفریں۔ بڑے تو بڑے دے سامنے تو ایڈا سچ بولتا سی، اگلے کانپ جاندے تھے، یار مارا جا بندہ تے ڈاریا۔ تیرے آبا کی نگاہ بجلی تھی جس کے واسطے ہے وہی باطل تیرے کاشانہ ہے دل میں مکی۔ اب بڑھ گیا جے روشن خیالی تے اعتدال پسندی، اور فرمایا جس باطل واسطے تیرے باپ دادے دی نگاہ بجلی تھی، جی بجلی پھونک دینی نا، کفر سامنے آندا سی تے باطل تیرے پچھلیاں دی نظر انہوں بجلی دی طرح پھونک دی سی، اج وہ تیرے دل چ بڑھ گیا، وہ بہ گیا سرن دی بجائے۔ تیرے آبا کی نگاہ بجلی تھی جس کے واسطے ہے وہی باطل تیرے کاشانہ ہے دل میں مکیں۔ پھوڑ لا اپنے دل دی کوٹھی نے وچ کفر بڑھیا، سارا سما گیا ہی۔ ہن آخری نصیحت، غافل اپنے آشیاں کو آ کے پھر آباد کر، یاد کر میرا خطبہ پھیلا دیو کہ بن بنیاد پرست پیچھے مڑیا، لعنت پہ جہو جی روشن خیالی تے۔ غافل اپنے آشیاں کو آ کے پھر برباد کر، تو آلنے تو دور نکل گیا، کسے بلیاں کھا رہن گیاں، کوئی جانور کھا رہن گے، مڑیا اپنے گھونسلے اللہ اللہ اور دے رسول اللہ۔ غافل اپنے آشیاں کو آ کے پھر آباد کر، نغمہ زن ہے تورے مانا پر کلیم نکتہ۔ وہ کلیم شاعر سی نا جدا ہن شعر جنا آندا باریک نگاہ والا کلیم، کس طرح جو میں کلیم موسیٰ تورتے سی، وہ تورے مانا بڑے اچھے مانے اور مضمون دے پہاڑ تے کھڑا تینوں آندا سرکشی باہر کے کر دی راہ میں وہ باز۔ اے نچوڑ دے ساری بیماریاں دا جے کچھ کرنا تے، ورنہ نظام تعلیم بدلو، روز وزیر بدلو، جو مرضی کرو، دن بدن تباہ ہوگا۔ سرکشی باہر کے کر دی راہ میں وہ باز کلیم آندا ہے، اور جدے نال تو نافرمانی کر لی نا، جیڑا باغی ہو گیا اللہ رسول دا، آ کے مڑ کے انہاں دا مطیع ہو جا، توبہ کر لا کے پیریں پہ جا، میں بھول گیا سی سرکشی باہر کے کر دی راہ میں وہ باز چھدن، شعلہ ساز ہر کجا برخاستی آ جا نشیں۔ جویں تو وہ شعلے دی طرح تاں چنگیاری دوڑ جاندی نا تے مڑ کے آ جاوے اپنے ٹھکانے تے تدے بچنا نہیں تو بجھ بچ جانی، تم ہی آ کے چپ کر کے اپنے ٹھکانے تے بہ جا، گل بن جوں گی۔ ایتھے بھی عزتاں ہون گیاں، تو تے رونا نا طاقت تھوڑی ہے، تھوڑی طاقت کے باوجود بھی دنیا لرزو گی۔ او بن ایران تے حملہ آیا تے رستم نے آکھیا ہے ایہو جے انہاں دی تلواراں دے جڑے اتنے نیام ہے وہ بھی پھٹے کپڑے پر سر جتیاں ٹوٹیاں، لباس انہاں دے بوسیٹا، پیٹ پھاکیاں نہ لک نہ لگے، کیوں جدے جاندے؟ حضرت خالد بن ولید نے آکھیا ایک ہی تینوں گل دسداں، انہاں دی طاقت دا راز یہ ہے بے جننے شوق نہ تیری سپاہ شراب پیندی نا، اس تو زیادہ شوق نہ ہے موت دا پیالہ پینا چاہوں۔ جنہ انہوں شراب سواد دیندی نا، انہاں جو ہر بندے نوں موت اتنا دی پیاری، یہ جو لبدے پھر دے ہے، تو لبدے کیوں نہ پھر دے؟ جو میں تم دسیا کہ کیا شاعر نے بھائی ناز کرو اس گل سے کہ اللہ نے مصطفیٰ مل گیا اور کیا چاہیے، اے بات پھر ریکارڈ ہو جائے، وقت دا کوئی پتہ نہیں کہ دوبارہ ملنا کریں۔ اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم نبوت تو بعد بڑی گل نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت تو پہلا ایک بچہ مل گیا، اس بچے دی خوش نصیبی کا کوئی اندازہ ہو سکتا کہ ماں نال اپنے نانکیاں دے ملن گیا، اتنے ڈاکوؤں نے حملہ کیتا، بنو کین مرزا سردیاں نے پھڑ کے لے گیا، غلام کوئی نہیں سی، حضرت زید نو غلام جڑا آندے جھوٹ بولتے آزاد بچہ سی، ماں دے نال گیا سی 10 سال دا، ڈاکو پھڑ کے لے گئے، اور مکے دے کول منڈی لگتی سی اوقاز دی، اتنے لیا کے ویچ دیتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھتیجے سی سکے حکیم ابن حزام، انہوں نے مول لے لیا کے اپنی پھپھی نو تحفے دے طور دیتا، رب نے پہنچاؤنا سی اس کائنات دی بلند ترین ہستی دی خدمت جے تو بڑا کوئی نہیں جمیا، رسول دے پیراں چوں لیا سی، پھپھی دے ذریعے رسول پاک نہ شادی ہوئی، حضور نے دیکھیا، آپ نے آکھیا خدیجہ مینوں دے دے، زید حضور نو مل گیا، زید ابن حارثہ، ماں پیو نو پتہ لگا، لب دے سی ہوئی بیچارے کہ پتہ نہیں زید کدھر گیا، خبر ملی، چاچا آیا، باپ آیا، رسول کریم علیہ السلام نو ملے،
کہنے لگے اللہ دے رسول اسی خاندانی لوگ ہیں، یہ بچہ کوئی غلام نہیں، ڈاکو پھڑ کے لے گیا ویچتا بدنصیبی نہ، تواڈے کول پتہ لگا سی آئے ہیں، جنی رقم لینی ہے فدیہ لے لو، بچہ دے دیو۔ اے وہ قرآن نے آکھیا جڑا آندے جی نہیں سنت دی کوئی لوڑ نہیں، پوچھے اے نامراد سنت دے دشمناں نوں نہیں حدیث نہیں مننی کہ قرآن نے جڑا کہتا لقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، تہاڈی مت ماری ہے، میں کسی ہور ملک چ آیا 40 سال تہاڈے چ گزارے آ، میرے ایک ایک دن رات نوں تسی جانتے جی میں کس طرح دا رہا، لیاؤ کوئی داغ کڈو میرے تے۔ اے زندگی اگر ساڈے کو ہے نہیں کتے کتھوں قرآن نوں سچا کرنا، اگر بخا نہیں سکتے پہ 40 سال کتنا گزرے، لوگ آخر یار ایویں گل لکھ دی قرآن نے کتنے ہے حضور دی زندگی۔ ایک نمونہ ویکھو، جدوں باپ نے اور چاچے نے آکھیا حضور نے آکھیا گل سنو زید نوں میں بلا لوں گا او دے چھڈ دینا، اگر وہ تہاڈے نال جانا چاہے تو فدیہ کوئی نہیں لینا، حالانکہ مل خریدیا سی فرمایا کوئی پیسہ نہیں جاوے، تے جے انہیں نہ جانا چاہیا تو میں انہوں پھر اپنے کو چھوڑنا نہیں۔ حضرت زید نوں بلایا، 15 سال دا ہو چکا، آپ نے آکھیا زید پہچاننا؟ آکھیا ہاں یہ میرے ابا جی ہے میرا چاچا، 10 سال دا بچڑیا سی۔ حضور نے فرمایا لین آئے تینوں میری یہاں پتر اجازت اگر تو جانا چاہنا کوئی معاوضہ نہیں لینا، چلا جا، تیرا باپ ہے چاچا چلا جا، تے رہنا چاہے تو میں انہیں چھوڑنا نہیں۔ یار اللہ دے رسول دی کیڑی گل بیان کری، اسلام تو بعد سے بکھری گل، زید بچہ کافران دی اولاد 5 سال نال رہا، انہوں نے آکھا یا اللہ دے رسول میں باپ اور چاچے نہ نہیں جانا، تینوں نہیں چھڑنا۔ تو باپ نے کیا، چاچے نے آکھا پتر تو آزادی نالوں غلامی نوں ترجیح دینا تے رشتہ داراں نالوں ایک بیگانے بندے کو رہنا چاہنا۔ اس آکھیا ابا جی چاچا جی جو اس بندے کو میں ویکھیا نہ باپ کو اور نہ چاچے کو میں نہیں چھڑ سکتا۔ ہاں اللہ دے رسول نے اس زمانے دے دستور دے مطابق وہ اعزاز دیتا جڑا کسے صحابی نہیں ملیا۔ کعبے وچ جا کے حضور نے آکھیا آج تو اینوں کوئی ہارسا دا پتر نہ آکھے زید ابن محمد ہے، محمد دا بیٹا، اور جب تک قرآن نہیں اتریا سورۃ احزاب وہ حضور دا بیٹا کھوندا رہا تے سارا قرآن کنگار دا، نہ ابو بکر دا نہ کتے نہ عمر دا، کہانی کوئی آئی ہو کسے رنگ نہ ہے نہیں، نہ صرف سورۃ احزاب زید دا ہے۔ زید اللہ نے اتنا انہوں پسند کیتا تے پیو نوں چھڑ دتا، چاچے نوں چھڑتا کیا حضور نوں نہیں چھڑ۔ یہ جا کلب اس تو نہ کوئی جمیا نہ جمنا، سونا تین جیا نہ کوئی ویکھیا میں، نہ ہی جمیا ماؤ جہان اندر تے بنا عیب تو جمعوں پاک پیارے جویں مرضی ہے تیری بنا۔ ایہو جہا نبی خدا نے میرے تو دسا، یہ چھڑا کے سانوں کیڑی ترقی ہے کیڑی روشن خیالی ہے، تاریخ خیالی اندھیرے جہاں پہلا بھی کافر دھکے کھاندے سی، بھی شراباں پیندے سی، زنا کردے سی، ادھر نوں لے جانا چاہتے۔ وہ جڑی وہ ترقی ہے، ترقی وہ جدی خبر اللہ دے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی ہے، میرے ماں باپ قربان آپ تو وڈی کوئی شے نہیں، یہ دامن گھٹ کے پھڑو انشاءاللہ بیڑے پار ہو جان گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔